السلام علیکم۔ فلسطین میں یعنی کہ غزہ میں اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں والنٹیرلی خدمات سر انجام دینے والے ایک ڈاکٹر عرفان گلاریا کا انٹرویو آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب وہ غزہ میں گئے وہاں پر فلسطین میں جب انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، جو کہ ظاہر سی بات ہے ایک والنٹیئر ڈاکٹر تھے، یعنی کہ وہ کسی قسم کا وہاں پہ چارج نہیں کر رہے تھے، کہ پیسے نہیں لے رہے تھے، بلکہ فریلی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دینے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں پر پہنچے، انہوں نے جو چیزیں وہاں پر دیکھیں اور جس طرح کا خوفناک منظر ہے کسی بھی شخص کے لیے غزہ میں، وہ جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق غزہ میں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو چکا ہے۔ ہیومینیٹیرین کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، جہاں پر 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگ اپنے سروائیول کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے شیلٹر اور خوراک ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی پناہ گاہ ہے، نہ وہ وہاں کوئی چھت ہے ان کے پاس، نہ کوئی ان کے پاس خوراک ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو 1 ملین لوگ جو ہیں وہ صرف در بدر بھٹک رہے ہیں اپنے لیے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے مینشن کیا کہ کس طرح غزہ میں اس جنگ سے پہلے روزانہ تقریباً 600 سے 800 ٹرکس جو ہیں وہ امدادی ٹرکس دنیا کی طرف سے جو ایڈ آ رہی تھی، جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے آ رہی تھی، وہ داخل ہوتے تھے، اور اب جو ہیں وہ صرف 100 سے بھی کم ٹرکس کو اندر جانے کی اجازت دے رہا ہے اسرائیل۔ 100 سے بھی کم ٹرکس جو ہیں وہ جا پا رہے ہیں، اور میلوں تک جو امدادی ٹرکس ہیں ان کو قافلوں کی قطاریں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں جن کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا، نہ رفح کراسنگ سے جانے دیا جا رہا ہے اور نہ اسرائیل کسی دوسرے راستے سے جانے دے رہا ہے۔ اس چیز سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ سے پہلے بھی اسرائیل جو تھا، فلسطین جو تھا یا غزہ جو تھا، یہ ایک پورا کا پورا ملک دنیا کی طرف سے آنے والی امداد پر کتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ تھا۔ یعنی پورا ملک جس میں ایک دن میں 600 سے 800 ٹرک جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں، اور لوگوں کے لیے خوراک، فیول، اسپتالوں کو، گھروں کو، مارکیٹوں کو چلانے کے لیے جو فیول ہے وہ لے کر جاتی ہے، دوائیاں لے کر جاتی ہے، اس کے بعد باقی ساری چیز جو بھی انسانوں کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ان ٹرکس میں جاتی ہیں۔ تو ان کو اب صرف ایک دن میں 100 سے بھی کم ٹرکس کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ایک اور بات جو انہوں نے وہاں پر کی کہ ہم نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ غزہ میں جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو ڈیلیبریٹلی یعنی جان بوجھ کر کولیپس کیا گیا ہے، اس کو جان بوجھ کر فیل کر دیا گیا ہے، بٹھا دیا گیا ہے۔ غزہ کے ہسپتالوں کو جو ہے ہر طرح سے جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ چاہے اگر کسی ہسپتال کا سٹرکچر یعنی بلڈنگ کھڑی ہے تو اس کے اندر نہ تو آکسیجن گیس ہے، نہ مریضوں کو بے ہوش کرنے کے لیے انستھیزیا ہے، نہ ان کی جان بچانے والی دوائیاں ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی آپریشن یا سرجری ہو رہی ہے تو وہ بغیر انستھیزیا کے، بغیر مریضوں کو بے ہوش کیے ہو رہی ہے۔ یعنی اس قسم کے خوفناک اور دردناک منظر جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور دوسری جو اسپتال ہیں یعنی النصر ہاسپٹل ہے اور باقی جو ہاسپٹل ہیں ان کو تو اسرائیل نے بامز کے ذریعے اور میزائلز کے ذریعے تباہ کر دیا ہے۔ ایک اور چیز جو انہوں نے مینشن کی وہ یہ تھی کہ غزہ میں اسرائیلی فوج جو ہے وہ بغیر کوئی فرق کیے، یعنی سویلین آبادی اور فوجی یعنی حماس کے جو بھی سولجرز ہیں ان کے درمیان بغیر کسی قسم کا کوئی فرق کیے ہر ایک شخص کو قتل کر رہی ہے، ہر ایک شخص کو مار رہی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا صرف 10 لاکھ لوگ تو وہ ہیں جو کہ اپنی سروائیول کی جنگ کے لیے اپنے گھر، اپنے مکان گرنے کی وجہ سے، تباہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے بعد جو آخری چیز انہوں نے مینشن کی وہ یہ تھی کہ آج بھی یعنی کہ اس ساری صورتحال کے باوجود جو اتنا مسئلہ کریٹ ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی غزہ میں جو ہے وہ کنٹینیوسلی، ریلنٹلیسلی، بغیر کسی بریک کے جو ہے ایک مسلسل جو ہے وہ حملے جاری ہیں، میزائلز گر رہے ہیں، بام پھٹ رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے اپنی جان کھونی پڑ رہی ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں۔ آپ سب سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو جب تک غزہ کی جو ہماری ویڈیوز ہیں یہ ان کی ہم ایک سیریز بنا رہے ہیں، ان کو کائنڈلی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہماری آواز جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچے، اور کم از کم اگر پوری دنیا تک نہیں بھی پہنچتی تو اردو ہندی سمجھنے والے جو لوگ ہیں ان تک تو ہماری آواز پہنچے، اور ہم کسی بھی طرح کر کے غزہ کے مسلمانوں کی آواز بنیں اور ان کی مدد کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ساری ویڈیوز جو ہیں یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ، نقشوں کے ساتھ، تصاویر کے ساتھ ہم یوٹیوب چینل بھی اپلوڈ کرتے ہیں، تو کائنڈلی ہمارے آئی ڈی کو بھی، ٹک ٹاک کو بھی فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور ہماری جو ٹک ٹاک آئی ڈی کی بایو ہے اس میں بھی مل جائے گا، فیس بک آئی ڈی میں بھی ہر جگہ پر آپ کو وہ مل جائے گا، یا پھر آپ عبداللہ ریاض کے نام سے ہمارے وہ یوٹیوب چینل سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ ساری ویڈیوز اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ مل جائیں گی۔ اللہ حافظ ناصر۔